گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ گھروں میں راحت کیوں نہیں؟ رزق اتنا کہ گھروں میں فراوانی ہے، پھر بھی پریشانی ہی پریشانی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ راحت نام کثرت مال کا نہیں ہے، راحت تو اللہ تعالی کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ غریبوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور جو امیر اپنے آپ کو دین میں پابند رکھتے ہیں اللہ وہ راحت اور سکون اور اطمینان ان کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنا آدمی دین سے دور ہوگا، یہود و نصارہ کے طریقے اپنائے گا، ہندوؤں کے طریقے اپنائے گا، کسی بھی غیر مسلم قوم کی روش پہ چلے گا، اتنا پریشان ہوگا۔ ہماری شادیاں دیکھ لو، یہ مہندی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے، یہ رسم ہے، وہ رسم ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ہاں جی اتنے سوٹ اس کو، اتنے اس کو، فلاں، ہاں جی یہ سب کچھ جو ایک پورا مہینہ ہنگامہ رہتا ہے، یہ ہندوؤں کی رسومات پوری کرتے ہیں، اور پھر وہ شادی ہو تو رہی ہوتی ہے یہ، لیکن اندر اندر سے غمی بھی طاری ہوتی ہے۔ سب طور طریق غیر مسلموں کو لے لیے، تو اس حدیث کی بنا پر یہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث تو پہلے آ چکی ہے کہ یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ تو اسلامی سال کے شروع ہونے پر کسی قسم کا کوئی جشن نہیں ہے، تو انگریزی سال کے شروع ہونے پر کیسے جشن ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس امت پر اسلامی قمری ہجری تاریخ کی حفاظت فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت اسلامی تاریخ کو بھول جائے تو گناہگار ہوگی اور مجرم قرار دی جائے گی۔ اس لیے قمری تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آج چاند کی یہ تاریخ ہے۔ بچوں میں اس کا رواج ہونا چاہیے کہ ان کو صرف انگریزی سکول اور کالج کی صرف تعلیم دلوا کر وہی تاریخ آپ یاد نہ دلوائیں، بلکہ اس تاریخ سے بھی مانوس کریں، آپ ان کے ذہن میں ڈالیں کہ اصل ہماری تاریخ یہ تاریخ ہے، ہماری بنیاد اس پر ہے، صحابہ نے ہمیں تاریخ یہ دی ہے، انگریز نے ہمیں یہ تاریخ دی ہے۔ تو یہ ذہن بچوں کا کون بنائے گا؟ یہ ماں باپ بنائیں گے، یہ ماں باپ بتائیں گے اسلام کیا ہے، انگریز کیا ہے، اسلام کیا ہے یہ، اور امریکہ اور یورپ کیا ہے، برطانیہ کیا ہے، مکہ کیا ہے اور مدینہ کیا ہے، اس کا فرق کون بتائے گا؟ عمرہ اور حج کیا ہے اور سیر و سیاحت خالی کیا ہے، یہ چیزیں کون بتائے گا بچوں کو؟ ان کے ذہن نشین کون کرے گا؟ تو علماء نے فرمایا ہے سال کوئی بھی ختم ہو تو جشن تو منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، البتہ یہ عقل کے اعتبار سے بھی اور اسلامی روح کے اعتبار سے بھی یہ سال شروع جو ہوتا ہے یہ غم کا موقع ہوتا ہے، نہ کہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ یہ غم کا موقع کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کسی کو 60 سال عمر دی ہے، فرض کر لیں 60 سال عمر ہے، اب 1 سال جب گزر جائے گا تو اس کی عمر کم ہوگی، وہ قبر کے زیادہ قریب ہوگا، تو وہ یہ سوچے نا کہ 1 سال گزر گیا، میں ویسے کا ویسے ہوں، نہ میں نماز کا پابند بنا، نہ ہی میں نے جھوٹ چھوڑا، نہ ہی میں نے فریب چھوڑا، نہ ہی میں نے چغلی چھوڑی، نہ ہی میں نے غیبت چھوڑی، اور سال گزر گیا، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں ویسے کا ویسی ہوں۔ تو اگر یہ سوچے گا کہ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں اسلام پر زیادہ نہیں ہوا، میں ویسے اپنے طریقے کے مطابق چل رہا ہوں، جو 2-4 عمل کر لیے اس کے مطابق، باقی چھٹی، باقی اسلام
کو میں نے کیا سیکھا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں میں نے کیا روح پیدا کی ہے, کیا میں نے ان کو دینی تعلیم دی ہے, دلوا رہا ہوں. تو جب تک یہ فکر پیدا نہیں ہوگی, پہلے فکر پیدا ہوتی ہے, سوچ آتی ہے, پھر آدمی کو عمل کی توفیق ہوتی ہے. جب آدمی سچے دل سے طالب بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو یہ 1 سال سوچے کہ میں نے اس میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, کتنے خلاف شرع مجھ سے کام ہو گئے ہیں. تو آدمی کو لگے گا کہ میری نیکیاں کم ہیں اور میری سیئات زیادہ ہیں, میری حسنات کم ہیں, میری سیئات زیادہ ہیں. مثلا 2 باتیں آپ لے لیں. ایک ہے الکذب, جھوٹ. جھوٹ سال پہلے بھی بولتے تھے اور سال کے بعد بھی ویسے کہ ویسے جھوٹے ہیں. تو کیا تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے؟ 2 چیزیں اس وقت بہت زیادہ چل رہی ہیں, جھوٹ بولنا, دوسرا یہ دھوکہ اور فریب. یہ 2 چیزیں تو اتنی چل رہی ہیں کہ الامان والحفیظ. اور خصوصاً معذرت کے ساتھ سب خواتین میں تو یہ بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, سمجھدار مسلمان نیک خواتین بھی ہر دور کے اندر موجود ہیں. لیکن جو نماز کی پابند ہیں, روزے کی پابند ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والی ہیں, وہ موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مردوں میں جھوٹ اور مردوں میں دھوکہ فریب موجود ہے, اور جن عورتوں میں موجود ہے وہ مردوں سے زیادہ موجود ہے. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, چغلی کھانا, یہ چیزیں یہ موجود ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر آیا. مشکات شریف جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے 2 عورتوں کا ذکر کیا. ایک کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف بھی نہیں دیتی, بس معمول کے مطابق عبادت کرتی ہے, فرض نماز پڑھتی ہے, زیادہ نوافل, زیادہ ذکر و اذکار نہیں کرتی, لیکن زبان کی بھی ٹھیک ہے اور ہمسائے کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی. آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے. ایک عورت کا ذکر کیا, رات بھر نوافل پڑھتی ہے, بڑی پابند ہے, لیکن اس کی زبان اتنی تیز ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, دوسروں کو ایذا پہنچاتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار, یہ جہنم میں جائے گی. تو اس لیے اگر 1 سال گزر گیا ہے, دوسرا سال شروع ہو رہا ہے, تو ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنے اعمال میں غور و فکر کریں, ہم نظر کریں, ہم تبدیلی لائیں. یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ سال کے بعد تاجر اپنی دکان کا حساب کرتا ہے اور وہ حساب کر کے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سال 1 جنوری تک مجھے کتنا نفع ہوا, کتنا نقصان ہوا, مالی اعتبار سے, یعنی کیا مجھے ملا, کیا اس سال میں نے کتنے پلاٹ خریدے, اس سال میں نے کتنی دکانیں خریدی, اس سال میں کہاں کہاں سے مال لایا اور کتنا میں نے بیچا, کتنا مجھے نفع ہوا. یہ تو دنیا کا کاروبار تو چل رہا ہے, یہ تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ چونکہ دینی, خالص دینی پروگرام ہے, تو اس میں میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ ہم اپنے گزشتہ سال کا محاسبہ کریں, ہم نے اپنے نیک اعمال میں کتنا اضافہ کیا ہے اور ہم نے اپنے برے اعمال میں کتنی کمی کی ہے, ہماری گندی خصلتیں, گندی عادات کتنی کم ہوئی ہیں. اگر ہم یہ کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس رات میں جو رات آئے گی 1 جنوری کی, اور 12 بجے سے وہ تاریخ بدل جائے گی اور اسلامی سال کی بجائے انگریزی سال شروع ہو جائے گا, تو اس میں پھر کتنا غلغپاڑا اور شور و شرابہ اور کتنا جو ہے ہنگامہ برپا کر دیں گے کرنے والے.
اور سونے والوں کو، بیماروں کو سونے نہیں دیں گے، محلے میں شور و شرابہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، 10 نصیحتیں کی، ان میں سے اس وقت میں صرف 2 ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب ہرگز نہ پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ جو آدمی شراب پیتا ہے وہ ہر قسم کا بے حیائی والا کام بھی کر سکتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی ایاک والمعصیہ، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، پوری زندگی کے لیے آپ نے نصیحت فرمائی۔ آگے جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جتنی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اس کا سبب ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالی کی رضا والے کام کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اپنی اطاعت سے ہم ان کی اطاعت کر کے ان کو راضی کریں، جھوٹ سے بچیں، فریب سے بچیں۔ قرآن کریم میں آیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک واقعہ میں آیت نازل ہوئی ہے۔ 60 آدمیوں کا وفد نجران سے آیا تھا، عیسائی تھے، اور مدینہ طیبہ میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنے کے لیے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیوی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کی ماں ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے بات شروع کر دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دلائل سے سمجھایا، جب دلائل سے سمجھایا پھر بھی وہ مسلمان نہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت مباہلہ دی۔ دعوت مباہلہ کا یہ مطلب ہوتا ہے آؤ تم بھی دعا کرو اللہ سے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا کیا کرتے ہیں، ہم آہذاری کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ہم یہ دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اور اس پر خدا کی لعنت ہو۔ 3 پارے کی یہ آیت ہے۔ تو وہ لوگ ڈر گئے، وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے پھر مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اس حد تک تو ہم نہیں مانتے کہ ہم اسلام لائیں، لیکن ہم آپ کو جزیہ دیا کریں گے، سالانہ مال کی ایک مقدار دیا کریں گے۔ چنانچہ اس پر وہ واپس چلے گئے یہ معاملہ طے کر کے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی لعنت برستی ہے جھوٹے پر۔ فارسی کا بھی مقولہ ہے دروغ گو راہ حافظہ نباشد، کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کو کبھی بھی جھوٹ نہ سکھائیں، ان کو جھوٹ سے آپ دور رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابیہ تھی، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی، آؤ تم میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ اگر تمہارے پاس آ جاتا تم اس کو کیا دیتی؟ تو کہنے لگی میرے پاس کھجور ہے، میں یہ کھجور دیتی، کھجور کا دانہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس کچھ نہ ہوتا اور تو یہ کہتی کہ تم میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، اور تمہارے پاس کچھ نہ ہوتا دینے کے لیے،
فرمایا یہ جھوٹ ہوتا، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے. اس لیے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ اور دھوکہ بالکل پسند نہیں ہے. یہ جو چال بازیاں ہوتی ہیں، قرآن کریم نے چال بازیوں سے منع کیا ہے. آپ کو صرف 1 منٹ میں حوالہ دیتا ہوں، واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو مفصل بیان کریں گے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے کہ جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور آپ دروازے پر پہنچے تو اس وقت عزیز مصر سامنے آیا. عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بھی موجود ہے اور میری بیوی زلیخا بھی موجود ہے. تو زلیخا نے ہی چال کر کے، مکر و فریب کر کے اس نے الزام لگا دیا پاک پیغمبر پر، حضرت یوسف علیہ السلام پر. قرآن کریم نے اس وقت یہ کہا ان کیدکن عظیم، یہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مکر و فریب سے روکا ہے، منع کیا ہے، جھوٹ سے روکا ہے خصوصیت کے ساتھ. مثلا سورہ الحجرات ہے، اس میں اللہ نے عام حکم بیان کرنے کے بعد پھر خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم کی اس آیت کی برکت سے ہم سب کی اصلاح فرما دے. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، مذاق نہ کرے. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اب قوم کے اندر تو سب آ جاتے ہیں، قوم کے اندر تو مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں کہ مرد سے مرد کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. لیکن اللہ نے پھر دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں سے بھی ٹھٹھا نہ کریں. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہو، جو اس کا مذاق اڑا رہی ہے اس سے وہ بہتر ہو. تو اصل تو قبولیت اللہ کے ہاں ہے. مثلا جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں نماز میں بھی، خارج صلاۃ میں بھی، تو مجھے اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اصل عزت تو وہ ہے جو انسان کی اللہ کے ہاں عزت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی. بنی اسرائیل نے تکلیف دی تھی. آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، جو بات وہ کہتے تھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے بری قرار دے دیا. فرمایا میرا پیغمبر پاک ہے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، فرمایا اللہ کے ہاں وہ وجاہت والے تھے، وہ عزت والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اصل عزت لوگوں کے ہاں انسان کی ہو، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ جی فلانے صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں. لوگوں کے ہاں عزت کا کوئی معیار نہیں ہے. الیکشن لڑتے ہیں، پھر کوئی جیت جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، پھر ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ عارضی عزتیں ہیں، یہ کوئی عزت نہیں ہے. اصل عزت اللہ کے ہاں جو انسان کی عزت ہے وہی عزت ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا وَكَانَ وَجِيهًا، نہیں فرمایا کہ وہ عزت والے تھے، بلکہ فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں آبرو والے تھے، اللہ کے ہاں عزت والے تھے. تو ہم سب کو یہ فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی، سامعین کو، سامعات کو، کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہاں وجی بنا دے، اپنے ہاں آبرو والا بنا دے، اپنے ہاں عزت والا بنا دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.